بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 35 ہے، 35۔ اور آج جو حدیث ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اس کا عنوان ہے نماز جنازہ اور تدفین میں شرکت عظیم ثواب کا باعث۔ چلیے سب سے پہلے ہم ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، ترجمے کے بعد مطلب بیان کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من صلى على جنازة فله قيراط ومن تبعها حتى توضع في القبر فقيراطان قلت يا أبا هريرة وما القيراط قال مثل أحد رواہ مسلم۔ ترجمہ یوں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جنازے پر نماز پڑھتا ہے تو اس کے لیے ایک قیرات ہے، اور جو اس کے پیچھے جاتا ہے حتیٰ کہ اسے قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو اس کے لیے 2 قیرات ہیں۔ میں نے کہا، اے ابو ہریرہ، قیرات کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، جبل احد کے معنی۔ اس حدیث میں 3 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، جو شخص ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے کسی مسلمان کے جنازے کے پیچھے چلے اور نماز جنازہ اور تدفین تک اس جنازے کے ساتھ رہے تو وہ 2 قیرات ثواب کے ساتھ لوٹے گا۔ دوسری بات، قیرات احد پہاڑ کے برابر ہے۔ تیسری بات، جو شخص صرف جنازے پر نماز پڑھ کر دفن کے لیے کرنے سے پہلے واپس ہو جائے تو وہ 1 قیرات ثواب لے کر واپس لوٹے گا۔ بزرگان محترم، اسلام نے مسلمانوں کے آپسی حقوق کی جانب اپنے ماننے والوں کو پوری اہمیت کے ساتھ متوجہ کیا ہے۔ چنانچہ یہ حدیث بھی سنی ہے جس میں مسلمانوں کے چند اہم حقوق کی جانب نشاندہی کی گئی ہے۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، حق المسلم علی المسلم 5، رد السلام وعیادۃ المریض واتباع الجنائز واجابۃ الدعوہ وتشمیت العاطس۔ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حق ہیں: سلام کا جواب دینا، بیمار کی عیادت کرنا، جنازے کے پیچھے چلنا، دعوت قبول کرنا، چھینکنے والے کا جواب یرحمک اللہ سے دینا۔ مدنی معاشرے نے ہم کو وہ مہذب اور پاکیزہ اور انسانیت پر مبنی معاشرہ دیا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو رسمی طور پر نہیں بلکہ ایک حقیقی بھائی تصور کرتے ہوئے اس کے ساتھ وہی برتاؤ اور سلوک کرے جو اپنے ایک حقیقی بھائی کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی مسلمان سلام کرے تو اس کا حق ہے کہ اس کے سلام کا جواب دیا جائے، اور اگر معلوم ہو کہ اس کا بھائی بیمار ہے تو اس کا حق یہ ہے کہ اس کی عیادت یعنی اس کی مزاج پرسی کی جائے، اور اگر کسی مسلمان کے بارے میں معلوم ہو کہ اس کا انتقال ہوا ہے تو اس کی نماز جنازہ میں شرکت کرنا اس کا حق ہے، اور اس کے جنازے کے ساتھ جانا یہ بھی اس کا حق ہے، اور اگر کسی نے دعوت دی تو اس دعوت کا قبول کرنا بھی اس کا حق ہے، اور اگر کسی کو چھینک آئی تو اس کا حق یہ ہے کہ اس کے لیے رحمت کی دعا یوں دی جائے کہ یرحمک اللہ، اللہ تم پر رحم کرے۔ ان 5 حقوق میں سے آج کے درس کا موضوع جنازے کے ساتھ چلنا ہے۔ بخاری اور مسلم کی ایک اور روایت ہے جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، من شہد الجنازہ حتی یصلی علیہا فلہ قیراط ومن شہدہا حتی تدفن فلہ قیراطان۔ مسند احمد کی روایت میں یوں ہیں، عود المریض واتبع الجنائز تذکرکم الآخرہ، بیماری کی عیادت کرو، جنازوں کے ساتھ چلو، یہ تمہیں آخرت کی یاد دلائے گا۔ جنازے کے ساتھ چلنے کا طریقہ بھی احادیث میں بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ فرمایا، الراکب یمشی خلف الجنازہ والماشی یمشی خلفها وامامها وعن یمینها
وعن یسارها، جو شخص سواری پر ہے وہ جنازے کے لیے جنازے کے پیچھے پیچھے چلے، اور پیدل چلنے والا شخص جنازے کے پیچھے آگے دائیں بائیں چلے، لیکن جنازے کے قریب اس کو رہنا چاہیے۔ یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ جنازے کے ساتھ رہنا، نماز جنازہ میں شریک رہنا اور تدفین تک اس جنازے کے ساتھ رہنا، اس عمل کو ایمان اور احتساب سے جوڑا گیا ہے کہ ہمدردی، محبت اور دردمندی کے ساتھ جو بھی کسی جنازے کے ساتھ رہے، نماز جنازہ ادا کرے، تدفین تک بھی جنازے کے ساتھ رہے، اس دل میں ایمان کی کیفیت زندہ رہے اور جو اجر و ثواب کی امید بھی وابستہ رہے، ظاہر بات ہے کہ اس پر 2 قیرات ہیں۔ صرف نماز جنازے میں ہے تو 1 قیرات، جنازے کے بعد تدفین میں بھی جاتا ہے تو 2 قیرات، اور 1 قیرات کا جو اجر ملے گا ایک بہت پہاڑ کے برابر۔ اللہ اکبر۔ معلوم یہ ہوا کہ جنازے میں شرکت کا تعلق بھی ایمان سے ہے۔ ہم لوگ بعض چیزوں کو ایمان کے دائرے میں نہیں لیتے، یہ بھی ایک ایمان کا حصہ ہے کہ ہم جب بھی نماز ادا کریں تو جب بھی نماز جنازہ میں شریک ہوں تو نماز جنازہ کے پڑھتے ہوئے ہمارے دل میں اس بات کا احساس ہو، ایمان کے ساتھ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اور اس ایمان کے ساتھ اس بات کی امید بھی ہو کہ پروردگار ہم کو اس عمل سے اجر عطا کرے گا، ثواب عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب